خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف اس کے کلام کو سننا چاہیے بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنانا چاہیے۔ میں ذکری عامر ہوں، مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسے جیسے ہم یعقوب کے لکھے گئے اس خط میں آگے بڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ وہ اب کچھ گناہوں کو بہت واضح طور پر بیان کرنے جا رہا ہے جو لوگ کر رہے تھے۔ اس لیے وہ ہمیں 3 مخصوص چیزیں بتاتا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ غصے کے گناہ میں مشغول تھے، چنانچہ وہ اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اور ویسے یہ ایک بہت اچھا فارمولہ ہے، ہم اس پر ایک پورا پیغام دے سکتے ہیں صرف ان 3 جملوں پر، سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ ویسے اگر آپ امثال کی کتاب پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طریقہ جس سے ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہے جو کچھ اس طرح سے ہے، اچھی سمجھ رکھنے والا شخص غصہ کرنے میں دھیرا ہوتا ہے۔ اچھی تفہیم، آپ کسی صورتحال کی تفہیم کیسے پیدا کرتے ہیں؟ آپ سننے میں تیز ہوں، آپ بولنے میں دھیرے ہوں، آپ اس چیز کو سمجھنے میں وقت لگائیں، آپ دفاعی ہونے اور غصے کے ساتھ جواب دینے کے بجائے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعقوب آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ اب ہر طرح کا غصہ گناہ نہیں ہے، اور یہ سمجھنے میں پالوس ہماری مدد کرتا ہے جب اس نے افسیوں 4 باب اور اس کی 26 آیت میں یہ بہت واضح کہا کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ یہ ایک دلچسپ بیان ہے نا؟ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ غصہ بھی ہماری جذباتی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہمیں اسے یہ اجازت نہیں دینی کہ یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، اور ایک طریقہ جس سے یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ یہ ہے، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ دوسرے لفظوں میں غصے کو تلخی میں تبدیل نہ ہونے دیں اور اسے جاری نہ رہنے دیں، کیونکہ ایسا غصہ گناہ ہے۔ لہٰذا وہ یہاں ایک بہت ہی خاص مسئلے سے نمٹ رہا ہے جو ان ایمانداروں کو درپیش تھا، لیکن یعقوب آگے بڑھتا ہوا کہتا ہے کہ انہیں ایک اور مسئلہ درپیش تھا، وہ فحاشی میں مشغول تھے۔ آیت 21، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس حقیقت سے نمٹ رہا ہے کہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں آزاد کراتا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں اس آزادی میں رہنے میں مدد کرتا ہے۔ بویا ہوا کلام ہے، اور مجھے یاد ہے کہ پطرس نے اپنے خط میں کلام کے حوالے سے کیا لکھا تھا۔ اس نے کہا، پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزائیدہ بچوں کے مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شاید یہ پہلا خط ہے جو ان ایمانداروں نے ان کی موجودگی میں پڑھا تھا۔ یسوع مسیح کے لیے کیسا جینا ہے؟ جو کچھ بھی انہوں نے پہلے سنا وہ صرف زبانی بات چیت تھی، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں پطرس جیسا واعظ سنے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہو جیسا اس نے پینتیکوست پر دیا تھا۔ لہٰذا ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمیں ہدایت کے لیے خدا کا کلام میسر ہے۔ کلام ایک خالص دودھ کی مانند ہے۔ اور پھر تیسری بات، وہ ضرورت مندوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہے تھے۔ یعقوب آیت 27 میں کہتا ہے، ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ یہاں ایک ثقافتی متغیر تھا جس کی ہم تھوڑی دیر بعد وضاحت کریں گے، اور صرف ایک سادہ سا جواب دینے کے لیے رومی سلطنت کے اندر بہت سی بیوائیں تھیں، کیونکہ ان کے شوہر رومی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ بیواؤں اور یتیموں کی غیر معمولی تعداد ہوتی تھی جس نے ایک مسئلہ پیدا کیا ہوا تھا۔ یہ حقیقی ضروریات تھیں جو کلیسیا کے سامنے آئیں۔ میں گلاطیوں کے بارے میں سوچتا ہوں جب پالوس نے باب 6 آیت 10 میں لکھا، پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں۔ سب کی بھلائی میں نہ صرف ہماری مسیحی بھائی اور بہنیں شامل ہیں بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی دنیا میں ہوتے ہوئے بنیادی ضرورتیں ہیں۔ سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے گھر میں ان لوگوں کی دیکھ بھال کریں جن کو واقعی ضرورت ہے۔ یعقوب یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی مرضی کے لیے آپ کی طرف سے مخلصانہ فرمانبرداری چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ آیت 22 میں کہتا ہے،
لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس بیان کے ساتھ وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگوں نے کلام سنا ہے اور تم اسے سن بھی رہے ہو، جیسے یہ خط پڑھا جا رہا ہے، لیکن تم اسے عمل میں نہیں لا رہے۔ تو وہ بہت مخصوص چیز پر بات کرتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، اور آزادی کی کامل شریعت کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ میرے خیال میں یعقوب ان الفاظ کو لکھتے وقت کیا سوچ رہا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ بے شک یہ روح القدس ہی تھا جس نے اس کی توجہ ان الفاظ کی طرف لگائی جو حزقییل نے بنی اسرائیل سے کہے تھے، اور یہ الفاظ سنے، میرے لوگوں کی مانی تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ یعقوب ان یہودیوں کے لیے بالکل یہی لکھ رہا ہے جو اب یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے۔ وہ خدا کے حکم کے بالکل خلاف کام کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں یہ سچ تھا، اور بدقسمتی سے یسوع مسیح میں پختہ ہونے کے لیے ان نئے ایمانداروں کو اس خاص پس منظر سے باہر نکلنے میں وقت لگ رہا ہے، اور یہ یعقوب کے بنیادی خدشات میں سے ایک تھا۔ تو اصول یہ ہے، میں یہ دہرانا چاہتا ہوں، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف اس کے کلام کو سننا چاہیے بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنانا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، یہاں سوال یہ ہے، اگر یعقوب آج ہماری مخصوص ثقافت میں مسیحیوں کو لکھ رہا ہوتا تو وہ کون سے 3 گناہوں کی بات کرتا؟ ویسے وہ شاید انہی تینوں پر بات کرے، کیونکہ یہ یقینی طور پر ہماری ثقافت میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں اس سوال کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ پولس نے کلسیوں کے 3 باب میں کیا لکھا ہے۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو پولس کے ذریعے ہی دوں گا، اور جب آپ پولس کو سنیں تو ہمارے آج کے معاشرے کو ذہن میں رکھیں۔ اب وہ نئے عہد نامے کی ثقافت کو لکھ رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں سوچیں کہ یعقوب کیا کہہ رہا ہے، کہ اپنی ثقافت کے بارے میں سوچیں، ان گناہوں کے بارے میں سوچیں جو اس نے پہلے ہی اس خط میں بیان کیے ہیں۔ علم حکمت کے بارے میں سوچیں، یعقوب کی کتاب میں اس کی وضاحت کیسے کی گئی ہے۔ پولس نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے، کلسیوں 3 باب اس کی 8 آیت، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ وحشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خدا یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔